کہ آپ خاتم النبیین افضل المرسلین ہیں، اب کوئی رسول اور نبی تو آئے گا نہیں۔ اور آقائے دو جہاں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ بے شک صحیح فرمایا، سچ اللہ اور رسول کا فرمان ایک ہے سب کے لیے، معیار تو وہی رہنا ہے۔ جب اللہ کے پیارے رسول نے فرما دیا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو وہ اوصاف جو نبوت کے لیے ہوتے ہیں وہ سارے اوصاف حضرت ابوبکر میں موجود ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت اور رسالت نہیں ہے لہٰذا یہ اوصاف ان کے اندر نیکی کے موجود ہیں لیکن میرے بعد نبوت نہیں۔ اور تقریباً یہی جملے حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی آپ نے، دونوں باتیں حدیث موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہ سب اپنی جگہ، بے شک اپنی جگہ، اور وہاں اب کیا کہہ رہے ہیں جو میں ہوں وہ علی ہے، اما یہ نہیں ہوگا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور واضح کر دوں اور ذرا اسے آپ لوگ اہل علم سمجھیے اور اس کو سوچئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بالکل واضح ہے۔ وہاں میری اور علی کی نسبت بالکل وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی۔ موسیٰ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ ہوتی کا الفاظ نہیں ہے وہاں اگر رسالت نبوت ہوتی جو ہے نہیں، یہاں الفاظ یہ نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی وہ نسبت میری اور علی کی ہے، موجود ہے۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں میرے بعد نبوت نہیں، میرے بعد یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ نبوت نہیں ہے، میرے رسول کے ساتھ تو ہر وقت نبوت تھی، ہر وقت نبوت رہے گی، آج بھی نبوت ساتھ ہے۔ بہت غور سے سمجھیے گا اس جملے کو، رسول کے ساتھ نبوت ازل سے تھی، ابد تک رہے گی، تو علی ساتھ ہے رسول کے، بعد نہیں ہے، کہہ رہے میرے بعد نبوت نہیں ہے لیکن علی میرے ساتھ ہے، وہ نسبت موجود ہے، وہ نسبت موجود ہے۔ اور وہ اس کو کیسے واضح کر دیا؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں، بات واضح ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں مانتا اور نہ مان سکتا ہے، ایک گمراہ سے گمراہ فرقہ بھی اگر مسلمانوں میں ہے، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے بنا لیے ہیں، پہلے تو فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن چونکہ سوکال فرقے ہیں ان کے نام ہیں، کوئی ایک فرقہ بھی یہ نہیں مانتا کہ علی کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نہیں ہیں، بہت واضح طور پہ۔ اور کوئی یہ بھی نہیں مانتا کہ امام حسن علیہ السلام میں وہ خوبیاں جو رسول نے فرما دی تھیں سرداری والی وہ موجود نہیں تھیں پوری زندگی، پھر وہی خوبیاں منتقل ہو کر آئی امام حسین علیہ السلام، اور یہ منتقلی دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ہو رہی ہے۔ اور وہی بات میرے بعد نبوت و رسالت تو نہیں ہے لیکن ہاں علی وہ ہے کہ جو کار رسالت کرے۔ یہ کیسے ہے اس بات کو اور واضح کر دوں آج، اور اسے یاد رکھیے گا آپ لوگ، بہت ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا۔ آقائے دو جہاں نے جب فتح مکہ ہو گیا کر لیا تو پہلا حج فتح مکہ کے بعد جو مسلمانوں نے اپنے اعتبار سے کیا، اسلام کے دائرے میں جو حج ہوا پہلا، اس حج کا امیر حضرت ابوبکر کو بنا کر بھیجا۔ یاد رکھنا پہلا حج جو مسلمانوں نے کیا ہے کس کی قیادت میں کیا ہے، کس کی رہبری میں کیا ہے، کس کے انڈر میں کیا ہے؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے۔ اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا کہ اس بار تم حج کو جاؤ، خود مدینے میں رہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ تو مولا کو چھوڑا تھا مدینے میں، اور جب یہ نسبت دی تھی جو میں نے بیان کر دیا کہ تمہاری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے تھے ایسے تمہیں چھوڑ کے جاتے، یہ وہ نسبت ہے۔ اور اس کے علاوہ کہیں علی کو ایسا نہیں ہے کہ ساتھ نہ رہا۔ اب ظاہر ہے انہیں امیر بنایا، سارے مسلمان ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، چلے گئے، خود آپ نے جانور ساتھ میں کیے قربانی کے، وہ ساری ایک تفصیلات ہیں، لیکن خود مدینے میں ہی رکے اور علی کو بھی مدینے میں ہی روکا، مولا کو بھی۔ یہ قافلہ تقریباً آدھے راستے پہ پہنچا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور سورہ برات کی چند آیتیں لے کر آئے جس میں احکام حج تھے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ قافلہ آدھے راستے پہ پہنچ چکا، ہدایتیں سب ہو چکی تھیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کا رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کے حکم کے تو کر ہی نہیں سکتے کچھ. اور یہ بات آپ کو بڑے غور سے سمجھنی ہے کہ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ اس اللہ نے جب راستے سے قافلہ رسول اللہ ساری ہدایتیں دے چکے کہ اس صورت سے حد کرنا، ایسے طواف کرنا، ایسے نفل کرنا، ایسے تلبیہ کہنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو ہدایتیں کرنی تھی وہ کر دیں، اور خلیفہ اول کو اس کا قائد بنا کے سمجھا کے بھیج دیا. لیکن اللہ کا ایک مشیت دیکھیے کہ اللہ نے جب وہ قافلہ آدھے راستے پر تھا، جب رسول کے پاس وحی ہے کہ یہ چیزیں اور شامل کر لیجیے. اب قافلہ آدھے راستے پہ ہے، اور یہ واقعہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آج دین اور اسلام کی بہت بڑی چیز آپ کے ذہنوں میں اور آ جائے. اب ظاہر رسول اللہ نے وہ جب سورہ برات کی آیتیں آئیں، جبریل لے کے چلے گئے، کہا علی کہ ہاں کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، قافلہ آدھے راستے پہنچ چکا ہے، اور یہ سورہ برات کی آیتیں ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ حج میں یہ اور ایڈیشن کیا جائے، یہ اور اضافہ کیا جائے، یہ اور شامل کیا جائے. اب مسلمان اس طرح سے حج کریں، مثال کے طور پہ طواف اس طرح سے کریں، سنگ اسود کو بوسہ اس طرح سے دیں، صفا مروہ پہ اس طرح سے دوڑیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں کیسے شامل کی جائیں، یہ آیت آ گئی. اب ظاہر ہے کہ وحی کون سناتا ہے؟ اللہ کے رسول. کس کو؟ تمام صحابہ کو کہ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے، وہ نوٹ ہو جاتی ہیں. اب کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک علی موجود ہے اور ایک رسول موجود ہے. سورہ برات آ چکی ہے. اب علی سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، یہ اللہ کا حکم آ گیا، یہ اللہ کی ہدایتیں آ گئی ہیں، اور قافلہ آدھے راستے پر ہے، ان آیتوں کو لے کر جاؤ اور انہیں سنو. اب دیکھیں کتنا نازک معاملہ ہے. اس معاملے کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ کے کلام کو سنانا بڑا نازک مسئلہ ہے. یہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ رسول مدینے میں ہیں اور رسول مولائے کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں انہیں جا کر ان کے احکام کے مطابق سناؤ حضرت ابوبکر کو، اور وہ حج ایسے ہی کرائیں جو یہ اللہ کا احکام آیا. اب ظاہر سی بات ہے علی یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ کوئی گواہ بھیج دیجیے، وہ لوگ میری نہیں مانیں گے. بس اتنا کہتے ہیں کیا رسول اللہ میں ہی جاؤں گا؟ کیا جیسے ایک بار بستر پہ علی تم میرے بستر پہ لیٹو گے، مجھے لوگ قتل کرنے کو کہہ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں میرے بستر پہ تم لیٹو گے. علی نے کہا میں ہی لیٹوں گا کہ ہاں تم ہی لیٹو گے، اور جب امانتیں دے کے آ جانا. بس علی کہتی ہیں کہ ایسی نیند زندگی میں کبھی نہیں ہے. اب رسول سے کہتے ہیں کہ رسول کیا یہ آیتیں یعنی قرآن میں لے کر جاؤں؟ یعنی یہ تو رسول کا کام ہے، یہ وہی تو سنانا رسول کا کام ہے، علی کیسے سنائے؟ تو بس آقا سے کہتے ہیں کیا میں ہی جاؤں گا؟ یعنی یہ تو وہی کا معاملہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی کار رسالت یا تو میں انجام دے سکتا ہوں یا تم انجام دے سکتے. بڑے غور سے سننے کو سن لیجیے. اب یہ پہنچتے قافلہ آدھے راستے پہ، مولا کے بارے میں مخالف بھی یہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ ید اللہ ہے تو آپ ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم ہے تو آپ ہیں، شیر یزدہ ہے تو آپ ہیں، قوت یزدہ پروردگار ہیں تو آپ ہیں، لا سیفہ الا علی ہے تو آپ ہیں، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. یہ ہے مولا کی شکل. اب انہی مولا سے کہہ رہے ہیں ہاں. اب مولا ظاہر ہے ہر معاملے میں، تو جب آپ گھوڑا دوڑاتے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب شان کا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایک رکاب سے دوسری رکاب میں جب پیر مولا کا جاتا تھا تو قرآن مکمل ہو جاتا تھا. تو علی کی تو صفات ہی عجیب ہے. یہ اللہ رسول سے عطا ہے، اور اللہ رسول عطا کرنے والے ہیں اور رسول لینے مولا کائنات لینے والے. تو مولا سے کہتے ہیں جاؤ یہ لے کر جاؤ. آپ بڑے تیز رفتار گھوڑے سے جب پہنچتے ہیں وہاں تو ظاہر ہے اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ قافلہ رکا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اللہ اور رسول کی باتیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں سب کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اس حالت میں جب نگاہ جاتی ہے، چونکہ بیابان جنگل ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، کہ ایک بڑا دھول سی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
تو آپ ادھر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہوئے کوئی سوار بہت تیزی سے آ رہا ہے، خلیفہ اول مجمع ادھر کو دیکھتا ہے اور پھر اتنے دھول صاف نہیں ہوئے، کہتے ہیں اتنی تیز رفتاری سے تو علاوہ علی کے کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ ضرور علی آ رہے ہیں، اور اتنی دیر میں دھول صاف ہوتی ہے تو علی موجود ہے ممبر کے سامنے اور وہ ممبر پہ بیٹھے، ایک عجیب واقعہ۔ اب جیسے ہی سامنے پہنچتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، مجمع جگہ دے دیتا ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں ممبر کی جانب، کہہ رہا میں تو کہہ رہا تھا دیکھو علی ہے، علی نکلے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ شان تو بس علی کی ہے۔ اب یہ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ پہنچ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ممبر کے، تو جا کے کھڑے ہی ہوتے ہیں، قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں آپ نے سمجھ لیا کہ رسول کے بغیر نہیں آئیں گے علی، میرے آقا نے بھیجا ہوگا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر ہیں کہ اگر کسی نے جا کے یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی تو رات معراج پہ چلے گئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کسی اور کا واقعہ کیا، بولے میں نہیں مانتا، بولے تمہارے رسول کیا، بولے بالکل مانوں گا، صدیق ہو گئے، آج تک صدیق ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ وہی ہیں، غور سے سمجھ گئے، مزاج شناس رسول اللہ ہیں، آپ مزاج کو پہچانتے تھے۔ کہا علی اگر یہاں آئے ہیں تو بغیر اللہ کے رسول کے حکم پہ نہیں آ سکتے، یہ علی ہے، علی اگر آئے ہوں گے تو حکم رسول اللہ سے آئیں گے اور حکم رسول اللہ ہی لے کر آئے ہوں گے، علی جو کہیں گے وہ سمجھ لو رسول نے ہی کہا ہے۔ اب بڑا نازک مسئلہ ہے، جیسے ہی پہنچتے ہیں اور گھوڑے سے اتر کے تو بس ایک بات دیکھتے ہیں، سمجھ گئے کہ آقا نے بھیجا ہے، اس لیے تیز رفتاری سے آئے ہیں، آدھے راستے پہ آنے کا کیا سوال ہے، تو بس ایک سوال کرتے ہیں، وہ سوال ذرا سا دیکھ لیجئے گا آپ، پہلا سوال، اور وہ کرنے کی بات تھی چونکہ ممبر پہ تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اس وقت کا جیسے منظر آپ سمجھ لیں، تھوڑا تصور کر لیں یہی حالت، تو بس جیسی سامنے مولا آئے تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے یا بیٹھے رہے، لیکن دل کھڑا، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، یعنی خود انسان بیٹھا رہے یا کھڑا ہو جائے، لیکن اصل چیز دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلیفہ اول نے چاہے بیٹھ کر بات کی یا کھڑے ہو کر، یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جملے سن لیجئے کیا ہیں، اے علی امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ پہلا سوال، اگر امیر بن کر آئے ہو، میرے آقا نے امیر بنا کر اگر تمہیں بھیجا ہے تو میں فوراً اسٹیج چھوڑ کے نیچے آ رہا ہوں۔ اور کیجئے گا، بڑا نازک مرحلہ ہے جسے میں بتا رہا ہوں، اور بچوں آپ لوگ بہت قاعدے سے، اور نوجوان ہوں آپ لوگ اس واقعے کو سمجھیے، آپ کہتی میں نیچے آ جاؤ، اگر آپ امیر ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ اپنی صدارت پہ آئیے، اپنی کرسی پہ بیٹھیے، میں نیچے آ رہا ہوں، امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ امیر بن کے آئے ہو یا امیر اور مامور کا مطلب سمجھ گئے کہ اگر مامور یعنی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے ہو میری قیادت میں تو نیچے بیٹھ جاؤ، مراد یہ ہے، اور اگر امیر بن کے آئے ہو تو میں دری پہ بیٹھ جاؤں، تم یہاں اسٹیج پہ بیٹھ جاؤ، بالکل صاف ہو گئی بات۔ یعنی جیسے امام یہ کہے کہ مقتدی بنو گے یا امام بنو گے، اگر امام بنو تو آگے کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں نماز پڑھا دوں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے امام اور مقتدی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کی سمجھ میں آ گئی بات، واضح کر رہا ہوں میں، امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ قربان جائیے اب مولا کائنات کے کہتے کیا ہیں، نہ امیر بن کے آیا ہوں، تاریخی جملے ہیں یہ تھوڑا سا میں اپنی طرف سے اس میں جملے تھوڑے سے الفاظ بدل جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہ امیر بن کے آیا ہوں نہ مامور بن کے آیا ہوں، ابو بکر منبر چھوڑ دو وحی الہی لایا، اے علی کار رسالت یا تو تم کرو گے یا میں کروں، اے منکرو ایک بات مان لو،